اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں جن کا نام ہے انصار محمود، جو کہ پوائنئر گرامر سیکنڈری اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں اور سماجی تنظیم پیس پاکستان کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ سر آپ کو بھی پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید۔ اسی کے ساتھ جو خوبصورت آواز آپ نے سنی، جس میں تلاوت ہم سب نے سنی، قاری حافظ عطا اللہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید پروگرام میں۔ سب بہت خوش آمدید سر، آپ کو میڈم، آپ کو ہمارے شو میں بہت خوش آمدید۔ سر کچھ سوالات، کچھ انفارمیشن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ ایک سماجی ادارے کے جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہ پیس پاکستان کیا کام کر رہا ہے، اس کا ایم کیا ہے، اور آپ کن کن چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور کن کن چیزوں پہ کام کرنے کی پلاننگز ہیں؟ دیکھیں، پیس پاکستان ویسے کہنے کو تو ایک پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن ہے، لیکن ہمارا کام جو عام ایسوسیشنز کرتی ہیں اس سے بالکل ہٹ کے ہے۔ ایکچولی پیس پاکستان کا کام بچوں کی تربیت سے ریلیٹڈ ہے۔ بچوں کو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز پرووائڈ کرتے ہیں جس میں ہم بچوں کی تربیت کر سکیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو آج کل کے ایجوکیشنل سسٹم میں، یا جو ہمارا جو سسٹم چل رہا نظام تعلیم ہے، اس میں بچے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ تاثر لیتے ہیں۔ پیس یہ کام کر رہا ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو یہ بتائے کہ ہمارے اصل ہیروز کیا ہیں، کون کون سے ہیں۔ وہ ہیروز ہمارے اسلامک ہیروز بھی ہیں، وہ ہیرو ہمارے نیشنل ہیروز بھی ہیں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر تمام صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارے رول ماڈل اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی اسلام کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہمارے دین کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیروز جو ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، جنہوں نے ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کہ ہمیں پاکستان سے لے کے اب تک جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، وہ اصل ہمارے ہیروز ہیں۔ ان لوگوں کو ہم نے اپنا رول ماڈل بنانا ہے اور انہی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے اور اسی مقصد کو ہم لے کر چل رہے ہیں، اور اس مقصد کو چلتے ہوئے ہم کراچی کے مختلف پلیٹ فارمز پہ بچوں کے مختلف قسم کے کمپٹیشنز کرواتے رہتے ہیں، جس میں اسپیچ کمپٹیشن ہے، کوئز کمپٹیشن ہے، اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہیں اس سے دو ہی طرح کے کویشچن ہوتے ہیں، ایک ہمارے نیشنل ہیروز کے بارے میں اور ایک ہمارے اسلامک ہیروز کے بارے میں۔ پاکستان اور اسلام، جی بالکل پاکستان۔ تربیت کی جس طرح بات ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے نصاب میں جاوید پبلیشرز کی جو ہے کئی بکس کو، کتب کو شامل کیا۔ جاوید پبلیشرز کی جو بک ہے اس کے نصاب کو اس میں شامل کرنے کے بعد کیا رسپانس آئے، کیا ریزلٹس آئے، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوا ہے آپ کو جاوید پبلیشرز کے ساتھ کولیبریشن کرنے کے بعد؟ دیکھیں، جاوید پبلیشر نے ایک ہی وقت میں بہت سارے مسائل کو حل کر دیا ہے، خاص طور پہ اسکول پرنسپلز کے لیے، اسکول آنرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، پیرنٹس کے لیے انٹریکٹیو لرننگ کو پروموٹ کیا ہے جاوید پبلیشر نے۔ ہر بک کے اوپر ان کے بار کوڈ موجود ہے، اور اس بار کوڈ کو سکین کر کے پیرنٹس بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹیچرز بھی اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اسکول پرنسپل اور اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ مسائل ہوتے تھے کہ کون سی ٹیچنگ ٹیکنیک کو استعمال کیا جائے، کیسے بچوں کو پڑھایا جائے، ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے تھے۔ وہ تمام مسائل کا حل جاوید پبلیشر نے ایک سوال میرا آپ دونوں سے مشترکہ ہے، اور ایک سوال بھی جو ہے وہ کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے، کئی ایسوسیشنز ایسی ہیں میم، سر میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا، جو بورڈ میں جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اپنے پسند کے اسکول کے سینٹرز بنواتے ہیں، چیٹنگ کو جو ہے وہ فروغ دیتے ہیں۔ اس کی روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے، اور باقاعدہ یہ ایسوسیشن جب یہ کام کریں گی تو اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ٹیچنگ سٹاف کے اندر ہی، ہمارے پرنسپلز کے اندر ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اس طرح کا لین دین کا کام کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، میرا تعلق ایک ایسے علاقے، میرا اسکول ایک ایسے علاقے میں جو بہت ہی لو پریویلیج ایریا آپ کہہ سکتے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں، اور ریسنٹلی ابھی 2025 میں جو بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کا رزلٹ آیا، اس میں میرے اسکول کی بچی نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی آل اوور دا کراچی سائنس میں۔ سیکنڈ وانیہ نور جو ہے اس نے 2nd پوزیشن حاصل کی تھی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ چیٹنگ کروا کے بچے کو پاس تو کروا سکتے ہیں، A گریڈ یا A1 گریڈ تک تو لے سکتے ہیں، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، قابلیت نہیں ہو سکتی، اس میں قابلیت نہیں۔ آپ بچے کو میٹرک تو پاس کروا دیں گے A1 گریڈ میں، لیکن وہ بچہ انٹر میں جا کے آگے نہیں کر پائے گا، یا پھر وہ بچہ
انٹر پاس ہی نہیں کر پائے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اس پہ ہمیں سب کو مل کے سوچنا چاہیے اور اس کا کوئی سلوشن نکالنا چاہیے تاکہ ہم اپنی ایک ایسی نسل پیدا کر سکیں جو باعمل بھی ہو, با کردار بھی ہو. اور وہ دنیا ہمارا ایجوکیشن سسٹم دنیا سے بہت پیچھے کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کو جو دنیا میں جو چیزیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے ہاں اپلائی ہونا شروع ہو جو دوسرے ممالک میں دنیا میں چیزیں ختم ہو رہی ہیں وہ پاکستان میں ہم شروع کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ربیہ. یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا موضوع کا بدن حضرات ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. سوال اور ہے اس کا, بس آپ لوگ تھوڑا سا شارٹ مجھے جواب دیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, کہ آپ لوگ دونوں ماشاءاللہ سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اچھی معیاری اور جدید تعلیم دے رہے ہیں. کردار سازی میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا بہتری لا رہے ہیں یا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے بچوں کو لے کر؟ ہاں سر. کہ اس میں جو اسکول آنرز ہیں وہ ٹیچر وہ سب سے بہترین رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ بچے شاید اپنے والدین کو اتنا رول ماڈل سمجھتے ہیں ٹیچرز کو رول ماڈل. وہ ٹیچر جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, ٹیچر جیسا بہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ہمارے ٹیچر یہ رسپانسبلٹی لے لیں کہ ہم بچوں کی کردار سازی کرنی, اور جہاں ڈیلی 4 گھنٹے 5 گھنٹے ہم بچوں کو انگلش ایجوکیشن اور باقی تعلیم میں دیتے ہیں, اگر ہم صرف 10 منٹ بچوں کی تربیت پہ لگا دیں تو میرا خیال ہے اس سے اچھے ریزلٹس اور کہیں سے نہیں آ سکتے. بہت اچھا جواب. اب جس طرح یہ ہوتا ہے سر, ہم اپنے پروگرام کے وائنڈ اپ کی طرف چلیں گے. ایک میسج آپ کی جانب سے. دیکھیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں ہم نے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہے تو یہ ذمہ داری ہمیں اساتذہ کو, اسکول پرنسپلس کو لینی پڑے گی, اور نقل کے کلچر کو ختم کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اور کیونکہ کوئی بھی معاشرہ ترقی کرتا ہے تو اس کا ایجوکیشنل سسٹم کا بہتر ہونا ضروری ہے, اور اس ایجوکیشنل سسٹم کو بہتر ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہم اگر یہ ذمہ داری لیں گے تو ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر کر سکیں گے. بہت شکریہ جی. میں